گناہوں سے بچنا تو چاہیے، مباحات کو اختیار کرنا جائز تو ہے، لیکن مباحات کا مستقل مشغلہ بنانا یہ بھی اکابر کے نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے۔ بعضوں کو یہ سب تحقیقات نہیں ہے، مباحات میں بہت زیادہ اشتغال ہوتا ہے، مباحات کا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ بعض عارفین کے قلب پر اتنا زیادہ نزول تجلیات الہیہ ہوتا ہے، یہ سب امور جو ان کے سامنے ہوتے ہیں اس کی طرف ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں مشغول ہے، وہ مشغول نہیں ہوتے، ان کا قلب تو ان کا دل تو اللہ سے مشغول ہوتا ہے۔ لوگ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں ان حضرات کے سامنے مباحات کا یہ مشغلہ ہو رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں اپنی قوم علمی کی وجہ سے، فہم کی کمی کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو سکے، اتنا نہ کھاؤ جو کہ وہ پیٹ خراب کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اصل کام ہے اتباع شریعت، اتباع سنت اور علوم و معارف اکابر کا مذاکرہ، مباحات کا ایسا مشغلہ بنانا کہ جو کہ اپنے قلب کے نور کے لیے سالب ہو، نور کو ختم کر دے، کم کر دے، اس میں کمی آ جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کا اصل مقصد ہے کہ مباحات کا مشغلہ اس درجہ نہ ہو کہ حق تعالیٰ سے غفلت ہونے لگے، غفلت پیدا ہو جائے۔ معصیت سے بھی بچنا چاہیے اور غفلت سے بھی بچنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، غافل بھی نہ ہونا چاہیے، تو غفلت میں ڈالنے والے امور سے بچنا یہ بھی مطلوب ہے اس طریق میں۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستوں؟ اب میں کیا کروں، کیسے بتاؤں، کیسے دکھا دوں لوگوں کو؟ اب سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، طالب حق جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ناسمجھی کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، سب کو یعنی برابر سمجھتے ہیں، کہاں تو وہ شمس و قمر اور کہاں یہ چراغ مردہ، تو تم نے چراغ مردہ کو بھی شمس و قمر سمجھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ چراغ جو بجھ رہا ہے انہوں نے اس کو شمس و قمر قرار دے دیا۔ کیا ہے ہمارے پاس، ہے کیا علم ہے، کیا عمل ہے، کیا نسبت مع اللہ ہے، کیا تعلق مع اللہ ہے نا؟ تو وہ اپنے اکابر پر اپنے آپ کو قیاس کرنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ حضرات بظاہر دنیاوی امور میں جب مشغول نظر آتے تھے اس وقت بھی وہ دنیا میں نہیں ہوتے تھے، کہ مولانا شاہ محمود احمد صفی اللہ آبادی رحمہ اللہ کے بارے میں جو فرمایا تھا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ نے، یہ سب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اچانک مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی مولانا یہاں نہیں ہے۔ ایسے تھے یہ حضرات، وہ یہاں نہیں ہوتے تھے اور کہیں ہوتے تھے، اور ہم لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں اور کعبے کے طواف میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشغول مع اللہ ہے، لیکن ہم کہاں ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نسبت کہ نسبت خاک را با عالم پاک، ایک عالم پاک کے ساتھ ایک مٹی کی نسبت بتانا یہ کیسے مناسب ہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس معاملے میں غفلت نہ ہو اور لغزش نہ ہو، اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے، بس اور کیا چاہیے؟ معصیت سے اجتناب ہو، اطاعت الہیہ کا اہتمام ہو، اتباع سنت ہو، اتباع شریعت ہو، کثرت ذکر اللہ ہو، اور غلطی ہو جائے استغفار و توبہ ہو، اور غفلت نہ ہو اپنے مالک تعالیٰ سے، اور کسی سے لڑنا بھڑنا نہیں، ڈرنا بھی نہیں، صرف کام ہے کہ وہ محبوب پاک سے دل لگانا۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے میرے دوست؟ اپنے اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں، اور جو ہے مخالف ہوائیں ہوتی ہیں ہمیشہ، مخالف ماحول اور مخالف حالات میں بس اہتمام چاہیے کہ
کہ ہم سے اتباع شریعت چھوٹ نہ جائے، اتباع شریعت پاک کے خلاف امور سے ہم خلاف امور میں ہم ملوث نہ ہو جائیں، اس کا بھی اہتمام چاہیے۔ دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، ہے نا، خیر خواہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بد خواہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو، ہے نا، ہر حال میں اپنے مالک کو راضی رکھنا یہی ہمارا کام ہے۔ مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس۔